السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں ہم سورہ فاتحہ کے فضائل و کمالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ اس قدر جامع اور اس قدر کمال والی سورت ہے کہ جس قدر بھی اس کے کمال بیان کی جائیں اور جتنے بھی اس کے کمالات بیان کی جائیں، فضائل بیان کی جائیں، اس سورت کے فضائل اور کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ظاہری باطنی ہر قسم کے علوم و معارف کو جمع کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے تمام کمالات کے جامع ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کریم کی افتتاحی پہلی سورت ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل فرمایا۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، جس میں سے ایک نام سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ شفاء من کل داء، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ زہر کے لیے سورہ فاتحہ شفا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سورہ فاتحہ کے ذریعے زہر کا علاج کیا کرتے تھے، بچھو کے کاٹنے کا علاج کیا کرتے تھے، سانپ کے کاٹنے کا علاج کیا کرتے تھے، اور مرگی کے مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مریض اسی وقت شفا یاب ہو جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام سفر میں تھے کہ ان سے ایک عورت نے سام کے ڈسی ہوئے کے لیے تریاق کے بارے میں دریافت کیا کہ ان کے لیے کون سا دم ہونا چاہیے، جس میں سے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ سورت تریاق ہے؟ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت الرقیہ بھی ہے۔ یہ سورت اپنے خصوصی اثرات برکات کے حوالے سے بہت جامع صورت ہے، اور یہ انسان کو جادو سے بچاتی ہے، بندش سے بچاتی ہے، نظر بد سے بچاتی ہے، دیگر آلام اور مصائب سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی تاثیر و برکات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مشکلوں کو آسانیوں میں اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ انسان پر برکتوں اور سعادتوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ بیمار کو تندرست کر دیتی ہے، محروم کو فتح نصیب فرماتی ہے، غموں اور دکھوں کا مداوع کرتی ہے، یہ روحانی برکات عطا فرماتی ہے۔ جو انسان اپنی بیماریوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے دردوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دے، مسلسل پڑھنا شروع کر دے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یا صبح و شام 11 دفعہ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دے، تو یہ سورت اس پر فتح کا راستہ کھولتی ہے۔